السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں پبلک کے بہت اصرار کے بعد اسپیشلی پیرنٹس جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بڑا اصرار کیا۔ انہوں نے بولا جی کہ کم سے کم آپ ایک پروگرام جو ہے وہ ضرور کریں، یہ جو آن لائن گیمز ہیں ان کے افیکٹ آن لائن گیمز آن دا سوسائٹی اسپیشلی یوتھ، افیکٹ آف آن لائن گیمز آن دا سوسائٹی اسپیشلی یوتھ، اس پہ آپ ایک پروگرام کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہسٹری جو چلی ہے وہ کہاں سے چلی ہے۔ یہ آن لائن گیمز جو ہیں، جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ اب چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اور زیادہ تر لوگ، ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ بھی پبلک میں جو لوگ نوکریاں کرتے تھے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ سے یا تو پھر کوئی ایسا پروگریسو قسم کا گھروں پہ کام ان کو ملتا، گورنمنٹ پرووائڈ کرتی، یا یہ خود جنریٹ کرتے، تو پھر تو یہ ان چیزوں سے بچ جاتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، نہ تو ہم لوگوں نے خود ایسا کوئی جنریشن کی ہے، کوئی جنریٹ کیا کام جس کی وجہ سے ہم انگیج ہو جاتے اس میں، اور پروگریسو بھی ہوتا، پروڈکٹیوٹی بھی ہوتی، اس کا ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوتا اگر کوئی کام ایسا ہوتا۔ لیکن میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ فارغ بیٹھے رہے گھروں میں، اور پھر آن لائن گیمز کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی وجہ سے افیکٹ کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا افیکٹ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے، نارمز اینڈ ویلیوز کو ہم نے فارگیٹ کر دیا۔ ہم اپنی نارمز اینڈ ویلیوز جو ہماری چل رہی تھیں ان کو ہم نے بھلا دیا۔ اب دیکھیں، کسی بھی معاشرے کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ اب کیا ویلیوز ہیں؟ ہمارا معاشرہ تو اسلامک معاشرہ ہے، تو اس میں نمبر 1 تو ہم نے نماز جو ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنی اسٹڈی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، قرآن پاک کو بھی دیکھنا ہے، باقی بھی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، مورل رسپانسبلٹیز، ان کو بھی ہم نے انڈر ٹیک کرنا ہے۔ لیکن ڈیو ٹو دس جب ہمیں یہ تحفہ ملا آن لائن گیمز کا، تو اس میں اتنی چارمنگ پیدا ہوئی کہ لوگ اپنی ہر چیز کو بھول گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی نارمز اینڈ ویلیو کو بھول گئے۔ اس میں مین انیبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ایلڈرز، موٹیویٹرز اینڈ ٹیچرز، یعنی جتنے بھی ان کے بڑے تھے، ان کے ٹیچرز تھے، ان کے موٹیویٹرز تھے، ان کو بھی انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ختم کر دیا۔ ان کی جو پریورٹی تھی وہ صرف اور صرف یہ آن لائن گیم ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو پڑھائی سے دور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو موٹیویشن سے دور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے دور کر دیا۔ اب بڑوں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی فراموش کر دیا، ہم نے صرف آن لائن گیمز کو پکڑ لیا۔ یہ گیم، یہ میں نے مختلف بچوں سے اور مختلف لڑکوں سے جو یوتھ ہے ان سے میں نے انٹرویوز لیے، ان میں جو انہوں نے مجھے ان پٹ دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ گیم بندوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ لوگ اس کے اندر پیسے لگاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اصلی پیسے لگاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس گیم کو اپنی آئی ڈیز وغیرہ بناتا ہے تو اس میں 9-9 ہزار روپے بھی ان کو لگانے پڑے۔ یہ انٹرویو لڑکوں نے مجھے دیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا ہوا کہ ان کی آئی ڈی ہی بین کر دی گئی۔ اب اگر 9-10 ہزار روپیہ وہ بھی والدین کا چوری چکاری سے، اب والدین کیا خیال ہے کہ آپ کو 9-10 ہزار روپیہ دیں گے، لیکن چونکہ یہ گیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو والدین سے چوری لوگ 9,000 10,000 سو آن، جیسے جیسے بچوں میں کچھ مطلب وہ زیادہ طاقت ہوتی تھی خرچ کرنے کی،
اپنے والدین کی وجہ سے، وہ تو اسٹوڈنٹس تھے، لیکن پیرنٹس کے پیسے ادھر ادھر کر پور کے پیرنٹس کبھی بھی نہیں دیتے آپ کو ان کاموں کے لیے کہ آپ یہ فضول خرچی کریں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جناب ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے، تو ایک تو وہ ان کو غلط عادت پڑتی تھی، یہ چوری ہی ہوتی تھی، اور دوسرا وہ جو ہے جب ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا تھا وہ لالچ میں آ کرتے تھے، بعد میں کیا ان کو ملتا، ان کی آئی ڈی ہی بین ہو جاتی، تو اس میں پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا ان کو. لیکن اس گیم کی وجہ سے بندہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ نئی آئی ڈی بناتا ہے. تو یہ بربادی کا ایک بہت بڑا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہزاروں روپے برباد کرتا ہے. ان گیمز کی وجہ سے بچے اپنے والدین، اساتذہ اور بڑے بہن بھائی اور تمام رشتوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. ان کو صرف اور صرف اگر پریورٹی ہے یا انہوں نے زیادہ ویلیو دینی ہے تو وہ صرف اس گیم کو دینی ہے، نہ انہوں نے کسی بہن کی بات ماننی ہے نہ بھائی کی بات ماننی ہے. وہ اپنی گیم کر رہے ہوں گے تو وہ اتنے پاگل ہو چکے ہوں گے کہ وہ سارے رشتوں سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. یہ گیم بدتمیزی سکھاتی ہے. بدتمیزی تو آئے گی جب آپ کو گیم چھڑوائی جائے گی کہ بھئی یہ کام کر کے آؤ جا کے یا یہ پڑھو آپ، تو وہ بدتمیزی پہ اترائیں گے. اس گیم کے پیچھے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے اس گیم سے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے. ایسی گیم چونکہ لاک ڈاؤن کے وقت بڑی مشہور ہوئی تھی، اس لیے آج کے وقت ان گیموں پہ پاگل پن بڑے عروج پہ آ چکا ہے. باقی کچھ نام ان گیمز کے ہیں، جیسے پب جی ہے، فری فائر ہے، اس طرح کے مطلب کافی سارے نام ہیں، تو میں ان گیموں کے نام نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوری باڈی نوز، جو یہ لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کن کن گیموں میں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں، پورے معاشرے کو میں یہ ایڈریس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان گیموں سے بچیں تاکہ آپ لوگ اپنا مستقبل بنا سکیں. جن لوگوں نے ان گیموں کو چھوڑ دیا اور معاشرے کے وہ اچھے انسان بن چکے ہیں، اور جن بچوں نے ان گیموں کو نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے ہیرو ہی اس گیم کے جو ہیروز ہیں ان کو مان لیا ہے. تو انہوں نے اپنی انسانی اقدار کو ہی بھول گئے، وہ اپنے علامہ اقبال کو بھول گئے، وہ اپنے قائد اعظم کو بھول گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہیروز کون سے ہیں. وہ ان گیموں میں جو ہیرو آ رہے ہیں دو دو بندوقیں اٹھا کے بھاگتے ہیں، اور ان کے پاس مختلف قسم کا اسلحہ ہوتا ہے، اور وہ ادھر سے پکڑا ادھر. آپ لوگ جانتے ہیں جیسے یہ لوگ پاگل پن میں یہ گیمیں کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں اپنے بھول جاتے ہیں، اور ان پلیئرز کے ان گیمز کے پلیئر کو وہ ہیرو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ حرکتیں کرتے ہیں اسی طرح ان کی نقل یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان گیموں کی وجہ سے لوگوں نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں، ایون جانیں بھی لی ہیں لوگوں کو، اپنے اپنوں کی جانیں لی ہیں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو انہوں نے، میں کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کی جانیں لی ہیں ان لوگوں، ان بچوں نے، ان کی وجہ سے. تو یہ اتنا جنون ہے اس میں، کوئی اتنا پاگل پن ہے. تو میری التماس ہے، اب دیکھیں بہت کچھ ہمارا بگڑ چکا، اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو بچائیں تاکہ یہ اس معاشرے کے کام آ سکے، اس ملک کے کام آ سکے. ٹھیک ہے جی. تو معاشرے میں بگاڑ جو پیدا ہو چکا ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے ایکشن لینے چاہیے عقل مندی سے، تاکہ ان سے ان کی جان بھی چھوٹ جائے اور ہمارا ملک بھی کسی سیدھی راہ پہ لگ جائے. ان کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ایسا دیا جائے پازیٹیو کنسٹرکٹیو قسم کا. یہ ڈسٹرکٹیو ہے تو ان کو کنسٹرکٹیو قسم کا کوئی ایسا پلان بنایا جائے. بہت سارے لوگ سائنس کو اچھے کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو میں التجا کرتا ہوں یوتھ سے کہ یہی کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ بنائیں جس کی وجہ سے یہ بچے دوبارہ اپنی پٹڑی پہ چڑھ جائیں اور ان کو ان کی منزل مل جائے. دیکھیں انہوں نے کل کے ہیرو بننا ہے، انہوں نے اب دیکھیں جی ڈی پائلٹ بننا ہے، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے انجینئر بننا ہے، انہوں نے ڈی سی بننا ہے، انہوں نے اے سی بننا ہے، انہوں نے فوج میں کمیشن لینا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں
جو کنسٹرکٹیو قسم کے کام ہوں گے اور ان کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم ان سب چیزوں سے ان کا چھٹکارا ان کو حاصل کر کے لیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. بینگ پیرنٹس, بینگ ایلڈر بردرز, بینگ ذمہ دار شہری, اور بینگ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اپنے لیول پہ, حکومتی لیول پہ سب کو ایک جنگ کرنی چاہیے ان چیزوں کے خلاف جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں, جو بچوں کو بگاڑ رہی ہیں, جو بچوں میں بد اخلاقی پیدا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو بچوں کا اخلاق تباہ کر رہی ہیں. تو میرا یہ میسج ہے کہ سب لوگ مل کے اس کے خلاف ایک جہاد کریں. یہ جہاد ہی ہوگا. اگر ایک بچہ بھی آپ کے اس موٹیویشن کی وجہ سے جو آپ ان کو دیں, اب جب میں پروگرام یہ کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ بھی اس میرے پروگرام کو سن کے وہ سیدھے راستے پہ آ گیا, اس نے ان خرافات کو چھوڑ دیا, تو میرا وہ مقصد حل ہو گیا. جو میرا چینل صوفی سفر ہے, اصل میں صوفی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو خرافات سے بچانے کی کوشش کرے. بچائے گا تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی طاقت نہیں کہ وہ بچائے. لیکن ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا جو کچھ بھی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے وہ ہم نے ایمانداری سے کرنی ہے. ہم نے اس بچے کے معاشرے میں بچوں کو اچھی تعلیم, اچھی تربیت دینی ہے. تو اس کے لیے ان کو خرافات سے جان چھڑانی پڑے. ٹھیک ہے جی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا اگر ہم ان چیزوں پہ لگے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں ترقی کرنی پڑے گی پڑھائی میں, نہ کہ ان گیموں پہ, اور یہ جناب ان کو ہیرو مان کے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ میری بات کو عمل کریں گے, اور اگر ایک بھی بندہ عمل کر گیا تو میری وہ بات پوری ہو جائے گی. میرا وہ جو آبجیکٹیو ہے, جو میں آبجیکٹیو لے کے, جو مقصد لے کے یہاں پہ ابھی بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.